دودھ ہم پیتے ہیں نا صبح شام، دودھ کے بارے میں ہماری تحقیق کم ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق زیادہ۔ ہم نے تو اتنا ہی پتا ہے دودھ بڑی مزے کی چیز ہے، اس میں بس اتنا پتا ہے کیلشیم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھا دے گا۔ ڈاکٹر بتائے گا اس میں کیلشیم کی کون سی قسم کتنے فیصد ہے، یہ دودھ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بھینس نے دی ہے یا کمپنی نے، کمپنی کی اپنی پروڈکٹ ہے۔ ہمیں تو بعد میں یہ نہیں پتا چلتا، دودھ سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں، پتا چلتا ہے بھائی یہ دودھ نہیں ہے، یہ کوئی کیمیکل ہے۔ ڈاکٹر کی بڑی ریسرچ ہوگی، وہ دودھ پر جو اس کی تحقیق ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ والوں کی تحقیق نہیں ہے، لیکن اللہ والے دودھ کا ایک گھونٹ پی کے ان کو اللہ یاد آتا ہے، پانی کا ایک قطرہ۔ حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے جو پیاس کے وقت پانی پیے اور دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، میری پیاس بجھانے کے لیے اس نے کیسا بہترین انتظام کیا اور کیسی لذت کا میرے لیے سامان پیدا کیا۔ لیکن اسے بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس میں ہائیڈروجن کے کتنے مالیکیول ہیں اور آکسیجن کے کتنے۔ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ پانی کتنی بڑی قدرت کی شاہکار، کیسے اللہ نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ کر کے ٹیکنیکل طریقے سے ایک مشروب بنایا، اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ زندگی، کیونکہ مریخ پر پانی نہیں ہے نا، زندگی نہیں ہے، جہاں زندگی ہے وہاں پانی موجود ہے۔ تو ایسا اللہ نے قدرت کا شاہکار بنایا، مگر صبح و شام ڈاکٹر دودھ پیتے بھی ہیں، نسخے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنے کلو دودھ صحت کے لیے بہت ضروری، پیا کریں۔ اچھے بچے رات سونے سے پہلے دودھ پی کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے ہڈیاں مضبوط، دانت مضبوط۔ نسخے بھی لکھ کے دیتا رہے گا، خود بھی پیتا رہے گا، مگر شکر کی اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے دودھ پر اس اسٹائل سے محنت کی نہیں ہے، ریسرچ کی نہیں ہے۔ اللہ بھی دودھ پہ ریسرچ کا حکم دیتا ہے، مگر وہ انداز تھوڑا، بولو بھائی، مختلف ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بھی دودھ کا پورا چیپٹر ہے، قرآن میں بھی دودھ کا پورا چیپٹر ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں جب آ جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوگا سب سے پہلے دودھ ملتا ہے کہاں سے؟ بھینس سے ملتا ہے، گائے سے بھی ملتا ہے، اور بکری سے بھی ملتا ہے، اور دمبی سے بھی۔ یہ ریسرچ ہوگی۔ دودھ کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ یہ اجزاء۔ کلر کیسا ہوتا ہے؟ جی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میگنیشیم گائے کے دودھ میں دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ویسی جنرل نالج کے لیے گائے کا دودھ بھینس سے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ پیا کریں۔ تو گائے کا، بھینس کا دودھ پینے سے نا بھینس جیسا بنتا ہے یار، موٹاپا چڑھتا ہے، اور گائے کا دودھ پینے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، اور بکری کا دودھ پینے سے بکری جیسا پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے بھی اپنے آثار جو ہے نا اللہ نے ان کی گوشت اور دودھ میں اکثر و بیشتر رکھے، اکثر و بیشتر، اس لیے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے جو پھرتیلا ہے آپ اس کو کاٹ کے کھا جائیں، ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دودھ پر ایک اپنی ہمیں تحقیق کا حکم دیا، وہ کس اعتبار سے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، یہ تمہاری عبرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی، عبرت کی آنکھیں کھلیں گی تمہاری، جس سے تمہیں اچھے عمل کی توفیق ملے گی۔ وہ کیا سامان ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرمایا سوکھا چارہ کھلاتے اس کو، اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے کے جائیں، جاپان کے سائنسدانوں سے کہیں یار اس میں سے چکنائی نکال کے دکھا دو، کوئی گھی مکھن نکال کے دکھا دو، وہ کہیں گے یار ہم ترقی کرتے کرتے بھی ابھی اس کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی مشین ایجاد کریں جو سوکھے چارے سے دیسی گھی نکال کے دکھا دے، ابھی تو ہم نے اس پہ سوچنا بھی، ہم اس کو حماقت سمجھتے ہیں۔ بھائی بہت سارے کام ہمارے پڑے ہوئے ہیں، شاید 1000 سال کے بعد ہم اس ٹاپک پر سوچنا شروع کریں، تو کیونکہ یہ تو عجیب سی چیز ہے جس میں چکناہٹ ہے ہی نہیں، تو نکال کے کہاں سے دکھائیں؟ اس سے مشینیں تو وہی کام کریں گی جو ایک چیز کے اندر کچھ ہو تو نکال دیں گی نا۔ تو وہ کہیں گے بھائی گھاس لے جاؤ، بادام لے کر آ جاؤ، اس میں آئل آپ سے اگر نہیں نکل رہا تو ہمارے پاس مشینیں ہیں 2 منٹ میں وہ اس کا
تیل الگ کر دیں گی اور اس کا باقی جو گودا ہے وہ الگ کر دیں گی. وہ کہیں گے یہ گھاس سے یہ کام ہمارے لیے پاسبل بولنا بھائی نہیں. اب بادام میں تیل تو ہوتا ہے, چکناہٹ تو ہوتی ہے, لیکن اگر ہم بادام بھینس کو کھلا کے دودھ نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ بادام ہی ڈائریکٹ نہ کھا لیں ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے مہنگے پڑتے وہ ہیں. یعنی چکنائی کھا کے اگر چکنائی نکالنی ہے تو وہ تو بڑا مہنگا پروسیس ہو جاتا نا. ہم کہتے ہیں اللہ تو نے دودھ اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ بادام کھلاؤ اس کو, پھر اس سے چکناٹ نکالو, یہ تو بڑا مہنگا دودھ ہے, اور پھر فائدہ کیا, وہی بادام ہی کھا لو. اللہ نے کہا کہ ایسی چیز اس کو کھلاؤ جو تمہارے کسی کام کی نہیں, جو تم سیلیڈ کے طور پہ بھی استعمال نہیں کرتے. گھاس, خشک سوکھی گھاس. فرمایا اس سوکھی گھاس جب جانور کے پیٹ میں جائے گی, ایسی مشینیں اللہ نے اس کے اندر لگا دی ہیں اور ایسا سسٹم اس کے اندر اللہ نے لگا دیا ہے کہ 3 چیزیں تھوڑی دیر میں بن کے باہر, تھوڑی دیر میں. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, بلڈ بنے گا. وہ بلڈ کیا کرے گا؟ اس مشین کو چلانے کے لیے تمہیں بجلی کی ضرورت. بولو نا بھائی, یہ جو بھینس کی یا گائے کی مشین ہے نا, یہ دودھ بنا بنا کے نکال رہی ہے, تو اگر یہ بجلی کی ضرورت, بجلی سے چلتی تو پھر بہت مہنگا ہو جاتا. لوڈ شیڈنگ سے سب سے پہلے گائے بھینسیں متاثر ہوتی, یعنی لوڈ شیڈنگ سے ہماری ہڈیوں کا کیلشیم پہ بھی اثر پڑتا. چلو لوڈ شیڈنگ سے اتنا ہوتا ہے کہ چلو پسینہ نکل گیا, تھوڑا سا کولیسٹرول کم ہی ہو جاتا ہے, لیکن کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے. گیس سے اللہ اگر چلا دیتے تو آج بھینس کو چونکہ لیڈ نہیں ملی, مر گئی بھینس, کتنا مصیبت ہو جاتی نا. اللہ کہتے ہیں یہ اس سے بلڈ پیدا ہوگا جو ڈیزل کا کام کرے گا, یہ اس کی رگوں میں دوڑے گا, تاکہ یہ جانور دودھ بنانے کی جو مشین اللہ نے بنائی ہے, یہ مشین آٹومیٹیکلی چلتی رہے. تو اس کو جو انرجی مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ گھاس سے. بتاؤ گھاس کا انرجی سے بظاہر کوئی تعلق ہے بھائی؟ گھاس پھوس سے اس کو کیا مل رہی ہے؟ انرجی. دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں اس سے گوبر بنے گا. وہ گوبر کا کام کیا ہوگا کہ وہ جب زمین میں جائے گا تو نائٹروجن بنائے گا اور دوبارہ گھاس اگنے کی زمین میں صلاحیت کو پیدا کرے گا. تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں جو کام کی ہے تمہاری, من بین فرث ودم, فرمایا جس پیٹ میں گوبر بن رہا ہے, جس پیٹ میں بلڈ بن رہا ہے, اسی پیٹ میں دودھ بنا کے اس کے تھنوں میں نکالتا ہوں, اس کے تھنوں میں ڈالتا ہوں, اور وہ پھر نیچے اترتا ہے. ایسا زبردست من بین فرث ودم خالصا, جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے, پھسلتا چلا جاتا. ایک گھونٹ پینا پڑتا ہے, دوسرا خود بخود کھنچتا ہے. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے اتنا مزہ آتا ہے مجھے یہ آیت پڑھ کے, ایسا لگتا ہے 2 گلاس دودھ تو میں نے پی ہی لیا. کہ اللہ کیسی محبت سے دودھ کی فضیلت بیان کر رہا ہے, اور ہم کس پہ آ گئے؟ چائے پہ. دودھ کا بیڑا غرق کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ گناہوں کا وبال ہے کہ نیچرل چیزوں سے ہٹ کے جو ہمارے لیے لذت بھی تھی اور صحت بھی تھی, اس سے میں ایسی چینجنگ کر لی ہم نے کہ وہ گناہوں کی اللہ نے دنیا میں ہی کافی سزا دے دی ہے کہ تم وہ نہ پیو جس کی میں تعریف کر رہا ہوں, بلکہ پتی ڈال کے اس کو دودھ کے بجائے دودھ پتی بنا لو. نہ اس میں کیلشیم رہے گا, اور کیفین اس میں آ کے تمہارے بلڈ کے سرکولیشن کے سسٹم کو برباد کرے گی. دماغ جس کے اتنے ابھی ہم نے فضائل بیان کرے, اس کی سیٹنگ کو بھی کیا کرے گی؟ آؤٹ کرے گی. پیشاب بنا کے سارے پانی کو جسم سے, چائے زیادہ پینے سے پیشاب بھی آتا ہے نا, زیادہ کہ پینے سے پیشاب زیادہ ہوتا ہے. تو وہ صاف دودھ اگر پی بھی رہے ہیں تو وہ دودھ جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی وہ نہیں. وہ دودھ جو کمپنی ہمیں دے گا, کمپنی بھی تو یہی دودھ پیکنگ کر کے لا کے دیتی ہے, ایسا نہیں ہے. کمپنی یہ دودھ پیکنگ تو کرتی ہے اس کی, لیکن اسے جس پروسیس سے گزارتی ہے, اگر یہ جو کمپنی کی پیکنگ کے دودھ ہے نا, بھینس سے پوچھو, بھینس برات کا اعلان کر دے گی بھائی میں نے یہ نہیں بنائی, میں نے جو پیدا کیا تھا وہ یہ نہیں. اتنا اس میں کیمیکل ڈال کے ایسٹرک ایسڈ ڈالا جاتا ہے, اس کو اصل چیزیں تھی وہ بھی اس کی ختم, وہ بھی ختم.
ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی یہ جو بھینس کا کھلا دودھ ہے یا گائے کا کھلا دودھ، اس میں جراثیم بہت جلدی آتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈبے کا پی، کہ اس ڈبے کے دودھ کو جراثیم بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس چیز میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں نا، جراثیم اس پہ فوراً حملہ کرتے ہیں، اس کی علامت ہے اس میں کچھ ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ڈبے کا پی، اس کا یہ کہ فوراً پی جاؤ، زیادہ رکھو نہیں اس دودھ کو۔ دودھ بوائل کرنے سے ہی 35% جو اس میں منرلز ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ دودھ ہمیشہ جو نبی نے پیا ہے، ادھر دودھ تھنوں سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ دودھ پینے کا جو خاندانی طریقہ ہے، جو نیچرل طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور جراثیم کے پیدا ہونے سے پہلے فوراً تازہ تازہ بغیر گرم کیے پی لیا۔ مشکل ہے بھائی، مشکل کام۔ تو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگ نیچرل زندگی سے نا دور ہو گئے۔ اب تازہ دودھ ملے گا کہاں سے؟ تو بھائی گھر میں بکری پال لو۔ کیا جا رہا ہے اس میں؟ کیوں اتنے فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ بکری نہیں پالیں گے؟ صحت سب سے، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ تو بکری پال لو گھر میں، یا چند لوگ مل کے ایک پلاٹ لے لیں، یار ہم بکریاں پالتے ہیں، اس میں ایک بندے کو تنخواہ پہ رکھ لو تاکہ صبح ناشتے کے بعد تازہ تازہ ہم بکری کا دیکھو چند دن آپ بغیر بوائل کے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا جو گرم گرم ہوتا ہے نا تازہ، وہ دودھ چند دن پی کے دیکھیں، آپ اپنے اندر ایک عجیب چینجنگ محسوس کریں گے۔ معدے کا نظام سیٹ ہو جائے گا، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ خالص دودھ معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے، ایسی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ وہ ہم نہیں پیئیں گے۔